بعد فقد قال إلحاق المشتغلين علي والمترددين إلي أن أشرح لهم الرسالة الشمسية وأبين فيه قواعد المنطقية علما منه بأنهم سالوا عريفا ماهرا واستمطروا سحابا حامرا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو شارحین ہیں، مصنفین ہیں، دیکھیں آج بھی یہ عادت جاری ہے. عمومی طور پر اب کتابوں کی ابتدا میں دیکھیں گے کہ مصنفین بیان کریں گے کہ میں نے اس کتاب کو تالیف کیوں کیا، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو سلسلہ ہے وہ طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ یہ بات بیان کرنا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور اس کی تصنیف کیوں کی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا معیار کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، امر باعث کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے وہ علماء کے تقاضے پر لکھی گئی ہے، علماء کے لیے، تو اس کا معیار بھی وہی ہوگا. اب اگر مبتدی طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی مبتدی طلباء کے لیے وہ لکھی ہی نہیں گی، تو لہٰذا اگر مبتدی طلباء کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے. اور اگر مبتدی طلباء کے تقاضے پر لکھی گئی اور اب مبتدی طلباء کو وہ سمجھ میں نہیں آتی تو اب بات قابل اعتراض ہے کہ جن کے لیے لکھی گئی ہے انہیں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھے؟ اسی طرح اور بھی فوائد ہوتے ہیں یہ بیان کرنے کے کہ میں نے اس کتاب کو تحریر کیوں کیا. ذہن میں رکھیں اس بیان کو بولا جاتا ہے وجہ تالیف. کیا بولا جاتا ہے؟ وجہ تالیف، بیان وجہ تالیف. پھر ہمارے اساتذہ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ تالیف دو طرح کی، وجہ تالیف عام اور وجہ تالیف خاص. ذہن میں رکھیں ایک قضیہ کا بیان، میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، یہ وجہ تالیف عام ہے. ایک قضیہ کا بیان، میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا. اور وجہ تالیف خاص کیا ہے؟ وہ دو قضیوں کا بیان ہے، میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا اور میں نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. بات سمجھے؟ دو قضیوں کا بیان یہ ہے وجہ تالیف خاص. ذہن میں رکھیں کہ جو مصنفین ہیں، ماتن ہے، اس کا وظیفہ ہے وجہ تالیف عام، میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا. ٹھیک ہے؟ جو شارحین ہیں، محشین ہیں، یعنی کسی پہلے سے لکھی کتاب پر کام کرنے والے، چاہے نظم کی صورت میں کریں، تلخیص کی صورت میں کریں، اختصار کی صورت میں کریں، حاشیہ کی صورت میں کریں، شرح کی صورت میں کریں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ان کا وظیفہ وجہ تالیف خاص. بات سمجھے؟ یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، وجہ تالیف خاص میں کبھی پہلے قضیہ کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے. میں نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. اتنی بات آئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ ہے شرح جو کتبی ہے، یہ شرح ہے رسالہ شمسیہ کی. کس کی؟ رسالہ شمسیہ. اور جس کی کلام ہم پڑھ رہے ہیں یہ شارح ہے. تو دیکھیں شارح کا وظیفہ وجہ تالیف خاص نہیں، وجہ تالیف عام نہیں، وجہ تالیف خاص ہے. یعنی میں نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. ہوتے تو دو قضیے ہیں، میں نے فن کا انتخاب کیوں کیا اور فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. ٹھیک ہے؟ دو قضیے ہوتے ہیں تو دو قضیوں کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن شارح نے صرف دوسرے قضیے کا جواب دیا کہ میں نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. یہ وہی بیان کر رہے ہیں. میری بات آپ سمجھے؟ تو یہ ساری بات جو ابھی شارح بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وجہ تالیف. میں نے اس کتاب کی تالیف کیوں کی، یہ کتاب کیوں لکھی. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ مجھ سے کچھ طلباء نے بہت اصرار کیا، بہت ان کا تقاضا تھا، تو ان کے تقاضے کے باوجود میں مصروف تھا اور کچھ مجھے اندازہ تھا کہ اب جو ہے نا وہ علم کی قدر نہیں رہی. آگے چل کے بات آئے گی. وہ بات نہیں رہی اہل علم میں، جو علم کے مدعی لوگ ہیں ان میں وہ خوبی اور کمال جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا.
تو اس لیے میں ٹال مٹول کرتا رہا لیکن میں نے جتنا ان کو منع کیا اتنا انہوں نے اصرار کیا، آخر کار مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی اور میں نے اس رسالہ شمسیہ کی شرح کر دی۔ بات آئی ذہن میں؟ تو اب سوال کیا تھا، آپ نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا، اس کا جواب شارح نے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور وجہ تالیف خاص میں قضیے دو ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جو قضیہ ہے اس کا ذہن میں رکھیں وہ بھی درجہ خصوص میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا جواب دیا جائے تو وہ بھی وجہ تالیف خاص شمار ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ دیکھیں کہ اگر صرف کہہ دیا جائے اگر حیوان ناطق کہا جائے تو جب بھی انسان کی تعریف ہے، صرف ناطق کہا جائے تو جب بھی انسان ہی کی تعریف ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دوسرا قضیہ صرف پہلا قضیہ بیان کیا جائے تو یہ ہے وجہ تالیف عام، دونوں قضیے بیان کیے جائیں تو جب بھی وجہ تالیف خاص ہے، صرف دوسرا قضیہ بیان کر دیا جائے کہ آپ نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، اب بھی وجہ تالیف خاص ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو سوال میں نے آپ کو بتایا، سوال یہ کہ آپ نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، تو شارح کیا کہہ رہے ہیں، فقط طال الحاح المشتغلین علی والمترددین الی ان اشرح لهم الرسالة الشمسیہ وابین فیہ القواعد المنطقیہ علما منہم بانہم سألوا الریفا ماہرا واستمطروا سحابا حامرا ولم ازل ادافع قوم منہم بعد قوم الی آخرہ۔ مطلب ان لوگوں نے مجھ سے بہت اصرار کیا، میں منع بھی کرتا رہا، میں مصروف تھا اور پھر مجھے اندازہ تھا کہ علم کی وہ قدر نہیں رہی، علماء میں وہ خوبی کمال نہیں رہا، اس لیے میں نے چاہا کہ بھئی میں اس معاملے میں نہ پڑھوں، جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے، ان کو علم کی اہمیت نہیں ہے تو اب کس کو کیا سمجھانا جی۔ لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا تو آخر کار مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی۔ تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ آپ نے اس فن کی اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا، لوگوں کے تقاضے کی وجہ سے۔ بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری بات کا خلاصہ آ گیا، ٹھیک ہے جاوید؟ اس کے بعد یہ تو ہو گیا خلاصہ گفتگو۔ مزید دیکھیں انہوں نے کہا وَبَعْدُ فَقَدْ طَالَ إِلْحَاحُ الْمُشْتَغِلِينَ إِلَيَّ، بعد و ظروف زمانیہ سے ہے اور لازم الاضافت ہے، اس کا مضاف الیہ کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی محذوف ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ معرب، معذوف میں پھر دو صورتیں، معذوف منوی اور معذوف نسین منسیہ، معذوف نسین منسیہ ہو تو اب بھی یہ معرب، معذوف منوی ہو تو اب یہ مبنی ہوتا ہے، توجہ ہے، معذوف منوی ہو تو اب یہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہوتا ہے مبنی بر ضم، بعد و ظروف زمانیہ سے لازم الاضافت، اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی بر ضم ہوتا ہے، یہ ابتدائی کتب میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں کہ مبنی کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لازم الاضافت ہے نا، توجہ ہے، جب یہ لازم الاضافت ہے تو اب یعنی مضاف الیہ کی طرف محتاجی ہے معنی کی تمامیت کے لیے، تو جیسے حرف کے ساتھ اب مشابت ہو گئی نا، حرف کیا ہے اس میں بھی محتاجی پائی جاتی ہے، اس میں بھی محتاجی آ گئی، تو اس لحاظ سے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر مبنی تو سکون پر بھی ہو سکتا تھا، مبنی بر حرکت کیوں ہے؟ ذہن میں رکھنا مبنی بر حرکت اس معذوف کی طرف تنبیہ ہے، اشارہ ہے، اس لیے مبنی بر حرکت، مبنی بر حرکت میں مبنی بر کسر بھی ہو سکتا تھا، مبنی بر فتح بھی ہو سکتا تھا، مبنی بر ضم بھی ہو سکتا تھا، مبنی بر ضم ہونے میں مبنی بر ضم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ذہن میں رکھیں مبنی بر ضم ہونے کی وجہ اس لیے کہ ضم جو ہے ثقیل ہے باقی دونوں حرکتوں کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو مضاف الیہ مستقل کلمہ ہے جو یہاں سے محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہم نے کہا مبنی بر حرکت اس مضاف الیہ محذوف کی طرف تلمیح، تو اس تلمیح میں جو ضم ہے یہ ابلغ ہے کیونکہ ثقیل ہے، سمجھے نا، اس وجہ سے اس کو مبنی بر ضم رکھا گیا ہے، بات ہے یہ ذہن میں۔ یہ تو بعد کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد کہا فقط تعالی، یہ جو فا ہے اس کے بارے میں مشہور بات ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فا تو اما کے جواب میں آتی ہے، اما یہاں پر موجود نہیں ہے، جب اما یہاں موجود نہیں ہے تو اس فا کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں تو یہ بھی حرکت کر رہا ہے، اسے نہ چھیڑیں ٹیبل کو، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے تو وبعد فقط تعالی، تو یہ فا ہے اما کے جواب میں، تو اما تو یہاں مذکور نہیں ہے تو پھر فا جزائیہ ہے، تو فا کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سوال تو اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اما کے جواب میں ہے، لیکن اما کا یہاں پر توہم ہے، کیا ہے؟
اماں کا اماں کا وہم ہو رہا ہے اماں کے بارے میں. جی توہم کیوں ہوتا ہے؟ بات پہ توجہ دیں. توہم کیوں ہو رہا ہے؟ توہم اس لیے ہو رہا ہے اصل میں جو کلمہ جس مقام پہ بکثرت آتا ہو اور بعض اوقات نہ آئے تو وہ اگرچہ اس وقت یہاں پر نہیں ہے لیکن چونکہ بکثرت آتا ہے اس لیے ذہن اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا. ابھی ذہن میں رکھیں آپ جس زبان کو جانتے ہیں جو زبان آپ بولتے ہیں تو اس زبان میں آپ کیا ہوتا ہے آپ کو عربی زبان اگر آپ بولتے ہیں نا تو آپ کو سوچ کر یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ دربتا بولوں یا دربتی بولوں. جی سامنے مؤنث ہے تو آپ دربتی ہی زبان سے نکلے گا, دربتا نہیں نکلے گا. جی سامنے مذکر ہے تو آپ کی زبان سے دربتا ہی نکلے گا, دربتی نہیں نکلے گا. جی بات ہے یہ ذہن میں. اس لیے کہ بکثرت وہ گفتگو جاری رہتی ہے, اس وجہ سے اب وہ سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. بات ذہن میں رکھیں, سوچ سمجھ کر گفتگو نہیں کی جاتی, ایک روانی ہوتی ہے اور اس روانی کے ساتھ کلمات جو ہے وہ زبان پر چڑھتے جاتے ہیں. جی یہ بات ہے ہی ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس مقام پہ تو اما بکثرت ہوتا ہے. جب بکثرت ہوتا ہے تو اب جب آپ نے گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وبعد فقط طال. اب اما بعد کہنا تھا تو اما نہیں کہا, لیکن چونکہ بکثرت یہاں پر آتا ہے اور اس کے جواب میں فا آتی ہے تو وہ بکثرت آنے کی وجہ سے ذہن میں ایک گویا کہ وہم ہوا کہ اما آ گیا, آپ نے جواب میں فا لگا دی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اصل میں فا آنے کی جو فا کو لائے جانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ ایک وہم ہوا, یہ توہم ہے. اور توہم کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی کہ جو ارباب لغت ہیں, ارباب لغت جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک ایک جملے کو بڑی توجہ سے سوچ کر اس کو ادا نہیں کرتے بلکہ وہ سلاست سے گفتگو کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کو وہ اس گفتگو کا ملکہ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس ملکہ کی وجہ سے اب وہ لگاتار ان کی زبان پر وہ گفتگو جاری ہوتی ہے. اب حرف جر آتا ہے تو وہ سوچ کر جر نہیں دیتے بلکہ ان کی زبان پر وہ جر ہی آتی ہے, اس لیے کہ حروف جر ان کے ذہن میں فٹ ہوتے ہیں, بھائی ان کے جواب میں جر آئے گی. تو اب حروف جر کے جواب میں وہ سوچے سمجھے بغیر بھی جر وہ دے دیتے ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں لغت میں کچے ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کبھی سامنے والے کو, جیسے آپ اگر ابتدائی طور پر عربی بولنا شروع کریں تو اب آپ سوچتے ہیں کہ درب تم بولوں یا درب تم بولوں, سمے تن نہ بولوں یا سمے تم بولوں. ٹھیک ہے نا, تو اب پتہ چلا سمے تن نہ بولنا تھا تو سمے نہ بول دیا, میں سیگا میں غلطی کر دی. تو یہ ابتدائی طور پر جو بولنے لگتے ہیں ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جو لگاتار جن کی زبان ہوتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں اور ایک سلاست سے ان کی زبان سے وہ گفتگو جاری ہوتی ہے, ان کو اس گفتگو کا ملکہ ہو چکا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے جہاں پر اما آتا ہے جواب میں فا آتی ہے, بعد کے سے پہلے اما آتا ہے عمومی طور پہ, جواب میں فا آتی ہے. تو اب یہاں پر اما نہیں لائے تو وہ ایک جو ہے نا قوت وامیہ میں یہ آیا کہ شاید یہ اما آیا ہے تو جواب میں فا آ گئی. تو اس لیے درست جواب یہ یوں کہیے کہ راجع جواب یہ ہے کہ یہ فا جو ہے اما کے توہم کی وجہ سے لائی گئی ہے. بات ہے یہ ذہن میں, ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا جواب. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اما یہاں پر مقدر ہے, بعد سے پہلے اما کیا ہے, بعد سے پہلے اما کیا ہے, مقدر ہے. بعد سے پہلے چونکہ اما مقدر ہے اس کے جواب میں فا آئی ہے. توجہ ہے, ذہن میں رکھنا بعد سے پہلے اما مقدر ہے اس کے جواب میں فا ہے. اس پر اعتراض ہے کس کا, یہ رضی نے بیان کیا. رضی نے کہا کہ اما وہاں مقدر ہو سکتا ہے جب فا کا ما بعد امر یا نائی اور ما قبل اس امر یا نائی سے منسوب ہو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جی یہ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر اما مقدر ہے. وَأَمَّا رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَأَمَّا ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَأَمَّا الرُّجْزَ فَاهْجُرْ. تقدیر یوں ہے تو فا کا ما بعد امر ہے اور ما قبل اس امر سے منسوب ہے, وہاں پر ما مقدر ہوتا ہے. یہاں پر فا کا ما بعد نہ امر ہے نہ ما قبل اس سے منسوب ہے, لہذا یہاں پر اما کی تقدیر ممنوع ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو جو کہتے ہیں کہ اما یہاں مقدر ان پر یہ اعتراض ہے. اور بھی کچھ یہاں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں لیکن آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں, مزید بحث جو ہے وہ آپ کے ذہنوں سے اوپر چلی جائے گی. تو جو ہے تو دوسرا جو جواب دیا گیا اس جواب پر اعتراض ہے.
ٹھیک ہے. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بعد جو ظرف ہے یہ قائم کم شرط ہے. جیسے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ، وہاں پر اذ ظرف ہے لیکن قائم کم شرط ہے، جواب میں فا ہے. یہاں پر بعد ظرف ہے، قائم کم شرط ہے، جواب میں فا ہے. توجہ ہے، یہ جواب بھی دیے جاتے ہیں، تیسرا جواب. لیکن ذہن میں رکھیں اس پر بھی اعتراض ہے. اس لیے اول اذ جو ہے وہ ظرف ہے، قائم کم شرط ہے، اس کے معنی اجازت دیتے ہیں کہ وہ قائم کم شرط ہو. بعد کے معنی ایسے نہیں ہیں جو شرط والے ہوں، اس لیے بعد میں آپ یہ توجیہ نہیں کر سکتے. اول. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ بعد ظرف قائم کم شرط ہے، ذہن میں رکھنا یہ بعد ظرف قائم کم شرط ہے نا، تو اس بعد کا فا کے ساتھ اب اتصال نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ابتدائی کتب میں پڑھتے ہیں اما زید فمنطلق، اصل میں تھا مہما یکن من شیء فزید منطلق، ایسے ہی تھا نا. تو اب مہما یکن من شیء کو جب ہم نے بدل لیا اما سے، تو اب عبارت بن گئی اما فزید منطلق. اما اور فا کا جو اتصال ہے یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے فا کو منتقل کر کے منطلق کی طرف ہم لے کر گئے تاکہ کلمہ شرط اور فا کا اتصال لازم نہ آئے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں پر فا کو جو ہم نے اس کو نقل کیا اس لیے تاکہ اما کلمہ شرط اور فا کا اتصال نہ ہو، کلمہ شرط اور فا کے بیچ کوئی نہ کوئی چیز ہو جس کو ہم شرط کا قائم کم بنا سکیں. تو جو ہے اب اگر بعد قائم کم شرط ہے تو فا جو جواب میں فا ہے یہ اس کے ساتھ متصل کیسے آئی ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا یہ جو تیسرا جواب دیا گیا اس پر ہم نے دو اعتراض کیے. ایک اور جواب دیا گیا وہ بھی مناسب ہے، وہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہ فا جزائیہ ہے ہی نہیں، یہ فا تفسیریہ ہے، وضاحت کے لیے آئی ہے. میری بات سمجھے؟ خلاصے گفتگو میں پھر بتاتا ہوں. اعتراض یہ تھا کہ فا تو اماں کے جواب میں آتی ہے، یہاں پر جب اماں نہیں ہے تو اس کے جواب میں فا آنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں تو فا آ نہیں سکتی جبکہ اماں ہی نہیں ہے. تو پہلا جواب کہ یہ فا اماں کے توہم کی وجہ سے لائی گئی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ مناسب جواب یہی ہے اور حقیقت کے موافق بھی یہی ہے. اصل میں اس توہم کی وجہ سے فا آ گئی ہے، اور توہم کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ کیسے وام ہو گیا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے اتنا بڑا مؤلف اور اتنا بڑا شارع اس کی جانب آپ وام کی نسبت کر رہے ہیں. اصل میں اصحاب لغت ہیں، ارباب لغت ہیں. وہ گفتگو جب کرتے ہیں تو اب سلاست میں ایک ایک جملے پر اگر وہ پوری جو ہے نا وہ نحو کو سوچیں گے تو وہ کلام تو کر ہی نہیں سکیں گے. ایک جملہ کو ادا کرنے کے لیے انہیں جناب والا گھنٹہ لگ جائے گا. تو اس لیے وہ گفتگو کا جب ملکہ ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں بغیر سوچے سمجھے گفتگو کی جاتی ہے اور زبان پر گفتگو روانی سے جاری ہوتی ہے. تو جب گفتگو روانی سے جاری ہوتی ہے اس لیے جو ہے یہاں پر اما بکثرت آتا ہے، تو اب وہ ذہن میں یہی ہے کہ بعد کے بعد فا آتی ہے، تو لہٰذا اس وام کی بنیاد پر جواب میں فا لائی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اما یہاں مقدر ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا. اما کی تقدیر پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اما کی تقدیر کے لیے رضی نے کہا کہ فا کا ما بعد امر یا نہی اور ما قبل اس سے منسوب ہو، وہ شرط یہاں موجود نہیں ہے. تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے قائم کم ظرف، یہ ظرف قائم کم شرط ہے. جیسے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ کے اندر اذ ظرف قائم کم شرط ہے. تو اس پر دو اعتراض کیے. پہلے تو اس کے معنی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کو شرط کا قائم کام کیا جائے، جبکہ بعد کے معنی ایسے نہیں ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ہم بعد کو قائم کم، بعد کے معنوں کا ایسا مان بھی لیں جب بھی اعتراض ہوگا، اس لیے کہ بعد جب قائم کم جو نا کلمہ شرط کے قائم کم ہوگا تو اب بعد کا اور فا کا اتصال نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس کی پہلے وضاحت کی ہے. چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فا جزائیہ نہیں، فا تفسیریہ ہے، اس بنیاد پر اعتراض کوئی ہوگا ہی نہیں. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مانا کریں بعد حمد و صلات کے تو تحقیق طویل ہوا مجھ پر مصروف لوگوں کا اور میری طرف بار بار آنے والوں کا اصرار، فقط طالا الحاح المشتغلین علیہ والمترددین علیہ. مشتغلین علیہ اشتغال کے معنی مصروفیت کے ہیں، ٹھیک ہے نا. مشتغلین علیہ مجھ پر مصروف، جی کیا مجھ پر مصروف، مجھ پر کیا ہے، وہ کام میں مصروف تھے، وہ میرے پاس کام میں مصروف تھے. تو اب اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ طلبہ تھے، وہ اس کے پاس آ کر شارع کے پاس آ کر وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے.
بات ہے ذہن میں، اسری کا مشتغلین علیہ، بات ہے ذہن میں۔ اور چونکہ جو طلبہ ہیں انہیں بار بار آنا ہوتا تھا سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسری کا المترددین الیہ، میری طرف بار بار آنے والے، تردد کے معنی یہاں پر ہے بار بار آنا، بار بار چکر لگانا، بات ہے ذہن میں۔ تو ان کا یعنی جو میرے طلبہ تھے، مجھ پر مصروف تھے، میرے پاس وہ سیکھنے میں مصروف تھے اور میرے پاس بار بار آنے والے تھے، ان کا اصرار طویل ہوا۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اصرار انہوں نے کیا کیا؟ ان اشرح لہم، وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو جو ہے یہاں ایک سوال کر لیتے ہیں۔ سوال ہے کہ اس نے کہا طالا الحاح المشتغلین الیہ، ذہن میں رکھنا کہ جو الحاحن ہے، الحاحن یہ فعل ہے، اصرار کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ویسے مصدر ہے، مقولہ فعل سے ہے۔ مقولات عشر ہے جو فلاسفہ یعنی مقولات عشر کہتے ہیں، ایک جور ہے اور 9 عرضے ہیں، ٹھیک ہے نا، کم، کیف، فعل، انفعال وغیرہ، وضع، ملک، متاع، عینہ، جی۔ تو اب یہ جو الحاح ہے یہ ہے مقولہ فعل سے، کس مقولہ سے؟ کس مقولہ سے؟ اور طالع جو ہے یہ مقولہ کم کے عوارض سے ہے، توجہ ہے، طالع مقولہ کم کے عوارض سے ہے اور الحاح مقولہ فعل سے ہے۔ یعنی اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ طالع جو ہے یہ مقولہ کم کے عوارض سے ہے اور الحاح جو ہے وہ مقولہ کم سے ہے نہیں، وہ مقولہ فعل ہے، تو آپس میں مناسبت نہیں ہے، توجہ ہے، یہ اعتراض ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں جیسے کہا جاتا ہے، وہ کیسے کہ ان کا اصرار لمبا ہو گیا۔ اصرار لمبا تھوڑی ہوتا ہے، اصرار کو لمبا کر لی، اصرار لمبا تو نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں یوں اس اعتراض کو کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھی؟ منور بیٹھے ہوئے سبق سے فارغ ہو کے بات ہے یہ ذہن میں۔ تو اب فقط طال الحاح، یہ اصرار لمبا ہو گیا، اصرار لمبا نہیں ہوتا، یہ آسان لفظوں میں اعتراض ہے۔ لیکن جو اصحاب فن جس انداز میں اعتراض کرتے ہیں، چونکہ آپ کتبی پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی ابتدائی جو ہے وہ صغرا اوسط کبرا نہیں پڑھ رہے، اس لیے جو ارباب فن جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ یوں گفتگو ہوگی کہ بھئی الحاح ہے مقولہ فعل سے، طالع یہ مقولہ کم کے عوارض سے ہے، لہذا آپس میں مناسبت نہیں ہے، تو آپ مقولہ کم کے عوارض کا مقولہ فعل کے لیے اس بات نہیں کر سکتے۔ اعتراض کی تقریر یوں ہے، توجہ ہے، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب سمجھے، اس کے 2 جواب ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں طالع بمعنی کسرہ ہے، طالع بمعنی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، طالع بمعنی کسرہ، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ہو جائے گا مجاز مرسل۔ لفظ کا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں تو حقیقت، معنی موصولہ کے غیر میں تو مجاز، ٹھیک ہے نا۔ پھر مجاز میں معنی حقیقی اور معنی مجازی کے بیچ مناسبت کا ہونا ضروری ہے، علاقہ کا ہونا ضروری ہے، علاقہ تشبیہ کا یا علاقہ غیر تشبیہ کا، علاقہ غیر تشبیہ کا تو علاقہ تشبیہ کا تو مجازی مستعار، اگر علاقہ غیر تشبیہ کا تو مجازی مرسل، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مجاز طالع بمعنی کسرہ، طالع اپنے معنی موصولہ میں مستعمل نہیں، معنی غیر موصولہ میں مستعمل ہے، تو اب یہ معنی غیر موصولہ میں استعمال کے لیے علاقہ تشبیہ کا نہیں، علاقہ غیر تشبیہ کا ہے، تو مجاز مرسل۔ تو جو ہے ذہن میں رکھنا، جو کسرہ ہے یہ مقولہ فعل کے عوارض سے ہوتا ہے۔ تو اب کسرہ کو ہم نے الحاح کے لیے ثابت کیا، کسرہ الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ، مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہو گیا کہ میرے پاس آنے والوں کا اصرار بڑھ گیا، یہ تو کہا جا سکتا ہے نا، اصرار لمبا ہو گیا یہ نہیں کہا جا سکتا، اصرار بڑھ گیا یہ کہا جا سکتا ہے، تو لہذا طالع بمعنی کسرہ ہے، تو جو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب ہے کہ یہاں پر الحاح سے پہلے مضاف محذوف ہے، الحاح سے پہلے طالع زمان الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ، طالع زمان
زمان تو مقولہ کم سے ہے نا, جی جی ٹھیک ہے نا, جی سے ایسے کہہ رہے ہو جیسے سارے مقولے یاد ہیں جی, تو یاد ہونے چاہیے نا. تو یہ تو مرقات کے اندر آپ پڑھ لیتے ہیں, جی سر. یاد نہ رکھیں تو اب ظاہر ہے یہ اساتذہ کو قصور نہیں ہے نا عاطف. تو فقط تعالی زمان و الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ, مضاف یہاں محذوف ہے, یعنی تعالی زمان و, زمان ہے مقولہ کم, ٹھیک ہے نا, اور تعالی یہ مقولہ کم کے عوارض سے, مقولہ کم کے جو عوارض سے ہے اس کا اس بات کیا جا رہا ہے کس کے لیے, وہ مقولہ کم کے زمان مقولہ کم سے. اب کوئی اعتراض نہیں ہے, بات ہے ذہن میں. پہلا جواب تھا مجاز کا ارتکاب کیا گیا تعالی میں, مجاز مرسل. دوسرا جو ہے وہ ہے الحاح, اس سے پہلے زمان کو ہم نے معذوف نکالا, یعنی تعالی زمان و الحاح المشتغلین علیہ والمترددین الیہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی, مانا کریں. بعد حمد و صلات کے تو تحقیق بڑھ گیا مجھ پر مشتغلین اور میری جانب مترددین کا اصرار, یہ ہو گیا کسرہ کے معنی میں کیا, ٹھیک ہے. دوسری معنی تو تحقیق طویل ہو گیا مجھ پر مشتغلین اور میری جانب مترددین کے اصرار کا زمانہ, ان کا زمانہ طویل ہو گیا. بات ہے ہی ذہن میں, تو ذہن میں رکھے زمانہ طویل ہو جائے تو اصرار بھی طویل ہو جاتا ہے. اس لیے طویل تو وقت ہوا تھا, انہوں نے کہہ دیا بھئی وقت کے طول کے ساتھ ساتھ اصرار بھی وہ جو نا طول پکڑ گیا. سمجھے بات کو؟ اب لگاتار 1 دن 2 دن 6 دن مہینہ 2 مہینے, ٹھیک ہے نا, زمان طویل ہو رہا ہے. جب زمان طویل ہو رہا ہے تو اب اس کے اندر پایا جانے والا فعل بھی بکثرت ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تعالی الحاح المشتغلین, ورنہ تھا تعالی زمان الحاح المشتغلین. ٹھیک ہو گیا, آج کے لیے کافی.